برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک ہم سب کو میسر آیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کی تلاوت کی بھی سعادت حاصل کریں گے، نماز تراویح میں بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ماہ رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ارادہ ہے کہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا بیان، اس کا سلسلہ ہم شروع کریں۔ اس پوری سیریز میں انشاءاللہ تعالی میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید اور میرے بھی استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرتب کردہ خلاصہ مضامین قرآن، اس کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا چاہوں گا۔ اس خلاصہ مضامین قرآن میں قرآن حکیم کے مضامین کا صورتوں کے اعتبار سے، رکوع بہ رکوع اور پاروں کے لحاظ سے باعنوان خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور کچھ نکات بھی انشاءاللہ تعالی مختصراً ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس ساری محنت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ایک تعلق قائم ہو، مختصر وقت میں قرآن حکیم کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے، تاکہ جب ہم رمضان شریف میں قرآن حکیم کے اور محافل میں شرکت کریں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں قرآن فہمی کے حوالے سے مزید آگے بڑھنا آسان ہو۔ آج ہماری پہلی نشست ہے انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کے پہلے پارے کے حوالے سے ہم خلاصہ مضامین آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ قرآن حکیم کا پہلا پارہ، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع شامل ہیں، جن کے عنوانات پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، رب العالمین اور بندے کا آپس کا تعلق، طلب ہدایت کی دعا، یہ عنوان اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر بھی کیا، اپنی عظمتوں کا بیان بھی عطا فرمایا، اور بندے کی حاجت کا ذکر بھی کیا۔ بندہ اللہ کے حضور اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور پورا قرآن پھر جواب کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور سیدھے راستے پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ میں تعلیم مسئلہ بھی بیان ہوا، دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرو، پھر اپنی احتیاج کو اللہ کے سامنے رکھو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، پورا قرآن عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ھدی للمتقین کہہ کر قرآن حکیم سے جو ہدایت ہمیں ملتی ہے اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، طویل سورت ہے، اور اس کے جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 16 رکوع پہلے پارے میں شامل ہیں، کل 40 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتداً بڑے جامع موضوعات ہمیں عطا فرمائے، اور پھر 2 امتوں کا ذکر ہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے یہود کا بیان آتا ہے، اور موجودہ امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ ذکر بعد میں آئے گا، پہلے پارے میں کچھ ابتدائی موضوعات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔ پہلا رکوع، پہلی 7 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، امت کی ذمہ داریاں، اس کو عنوان دیا گیا، اور اس کے ذیل میں بات آ رہی ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔ متقین کو قرآن سے ہدایت ملے گی، غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، رائے خدا میں خرچ کرنے والے، جو وحی آئی اس سب پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، ان کو تو ہدایت ملے گی۔ اور رہے کافرین جو تکبر میں، ہر دھرمی میں مبتلا ہو جائیں، اور حسد کا شکار ہو جائیں، اور تعصب میں مبتلا ہو کر جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیں، وہ گمراہ ہوں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 8 تا 20، اور منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ تیسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے جو بظاہر اسلام قبول کرتا ہے، لیکن مفادات ہی کا غلام ہوتا ہے۔ اگر مفاد ملتا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو چلو مسلمانوں کی بات مان لو، اور مفاد محفوظ رہتا ہے کفار کی بات ماننے کے اندر تو چلو کفار کی طرف چلے جاؤ۔ یہ بین کی کیفیت والے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ کہ حق و باطل کے معارکے اور کشاکش کے دوران جب جان و مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں تو یہ بھاگ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں، خاص طور پر جان و مال لگانے کے تقاضے آئیں تو آگے بڑھ کر قبول کریں گے یا کچھ اور روش؟ وہ کچھ اور روش تو منافقین کی ہے، یہاں پر بیان ہوئی۔
تیسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 21 تا 29، عنوان اس کا ہے قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ بھی فرمایا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کا ایک چیلنج پیش کیا گیا، پورا قرآن تو بڑا عظیم، پورا قرآن عظیم کلام ہے، ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، اس کی بھی تمہارے اندر سکت نہیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا جو معاذ اللہ قرآن حکیم پر اعتراضات کر رہے تھے۔ بتایا گیا گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی پامال کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن حکیم سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ فاسقین وہ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات میں رکاوٹ ڈالنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیدا کرنا۔ ایسے فساد مچانے والوں کو فاسق کہا گیا، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ چوتھا رکوع سورۃ البقرہ کا، آیات 30 تا 39، قرآن حکیم کا فلسفہ بیان ہوا۔ ویسے فلسفے کے میدان میں اصل سوال یہ ہوتا ہے کائنات کس نے بنائی؟ کوئی ہے بنانے والا؟ اور اگر بنانے والا ہے تو اس کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تین بنیادی سوالات ہوتے ہیں کائنات کے بارے میں، خالق کے بارے میں اور انسان کے بارے میں۔ ان سب کے جوابات دین نے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ ہی نے زمین کو سجایا اور اللہ نے انسان کو اپنی خلافت دے کر بھیجا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، خلافت عرضی دے کر اعزاز کے ساتھ ان کو زمین پر بھیجا گیا ہے اور ان کو دو علوم عطا کیے گئے، علم الاسماء، اشیاء کا، ان چیزوں کا علم، یہ مٹیریل سائنسز کہہ لیں یا مٹیریلز کا علم کہہ لیں یا جو بھی دنیا کے اسباب ہیں ان کا علم کہہ لیں، اور ایک علم ہدایت ان کو عطا کر کے دیا گیا۔ اور پہلے ہی نبی، پہلے ہی انسان، پہلے ہی خلیفہ اور پہلے ہی نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ ان سے شروع ہو گیا اور بتا دیا گیا جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دو علوم ہیں، علم الاسماء بھی اور علم ہدایت بھی۔ آج بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک آنکھ تو خوب کھلی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی اور دنیاوی علوم کی، اور ہدایت والا علم وہ آنکھ بالکل بند ہے، اسی لیے مشکلات کے اندر مبتلا ہے۔ پانچواں رکوع ہے، آیات 40 تا 46، اس کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات۔ اب پچھلی امت، سابق امت بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تم جانتے ہو یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان پر ایمان لاؤ اور باجماعت نماز ادا کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ دوسروں کو ہدایت کی باتیں کہتے ہو اور کہتے ہو کہ اچھی بات کی پیروی کرو۔ یہود کے علماء خاص طور پر، اب تم حسد کا شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھ کر ان کے رسالت کو قبول کرو اور دوسروں کو جو تم نیکی کی دعوت دیتے ہو خود پہلے اس پر عمل کرو۔ چھٹا رکوع سورۃ البقرہ کا پہلا پارہ جاری ہے، آیات 47 تا 59، بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ یہ مستقل بیان آیا ہے، اللہ نے بار بار انعامات دی، لوگ بار بار ناشکری کرتے تھے۔ چنانچہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، ان پر صحرائے سینہ میں بادلوں کا سایہ بھی کیا، من و سلوہ سنا ہوگا نا آپ نے، وہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ اختیار کر لی، اس کو معبود بنا لیا معاذ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے بھاری سوالات انہوں نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا اور طرح طرح کے بیجا قسم کے مطالبات نہ کرنا، بلکہ فرما برداری کی روش اختیار کرنا۔ ساتواں رکوع ہے، آیات 60 تا 61، ناشکری کی سزا ذلت و محتاجی۔ یہی بنی اسرائیل جن میں انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، کتابیں بھی ان کو ملتی رہیں، پچھلی سابق امت انہی کو کہا گیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پس پش ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی۔ صحرائے سینہ کا بیان بھی آیا تھا، ان کے لیے 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، اور پھر کہنے لگے من و سلوہ کھا کھا کر تو اکتا گئے ہیں، کچھ اور مل جائے، ککڑی، پیاز، گیہوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے ان کے لیے کلام ہو، جاؤ کسی علاقے میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جو تمہیں پسند ہے خود اپنے طور پر تم تلاش کر لو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ آگے یہ بھی ذکر قرآن نے کیا کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے پس پش ڈالا اور انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کیا۔ امت کو یہ سوچنا چاہیے، آج ہماری امت کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے نیک بندے علماء یہ امت کے اندر انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی ہے امت؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آٹھواں رکوع ہے سورہ البقرہ کی آیات 62 تا 71، اللہ تعالیٰ کی بے چون و چراں اطاعت کرو، جو حکم آ جائے اس کے اوپر عمل درآمد کرو۔ مشہور واقعہ ہے گائے کا قصہ، آپ کے علم میں ہے نا، سورۃ البقرہ
بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ پوری سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے، لیکن اس رکوع میں یہ واقعہ آیا ہے اور ایک خاص پس منظر تھا۔ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ایک بچڑا ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر مقتول کو مارو گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بڑے پریشانی کس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بھائی جب تم نے کہا کہ ہمیں پتہ بتائیے قاتل کا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا۔ اب سوالات ہو رہے ہیں، گائے کا سائز کیا ہوگا، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اتنی مشکلات خود اپنے لیے پیدا کی، سوالات کر کے بالآخر وہ گائے کو جیسے تیسے بھی ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی، وہ آگے ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک اہم بات یہ آتی ہے کہ غیر ضروری سوالات، بے جا سوالات جن کا عقیدے سے، عمل سے، نجات سے تعلق نہ ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ حرکت تو بنی اسرائیل کی تھی۔ 9واں رکوع ہے، آیات 72 تا 82، بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے عوام وہ بس خواہشات کی پیروی کرتے تھے، دین کا علم تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے تھے، سمجھتے ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ زعم اور گھمنڈ ان کو تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ اور ان کے علماء کا حال کیا تھا؟ جو شریعت کو جانتے بھی تھے، علماء سو، برے علماء، وہ جانتے بوجھتے غلط فتوے لوگوں کو دیتے تھے، غلط سوالات کے غلط جوابات دیتے تھے، جس سے لوگ خوش اور ان کی جیبیں گرم ہوتی رہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ ان کا ایک باطل تصور بتایا کہ ہم تو بخشے بخشائیں، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دنوں کے، وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کسی ایک بڑے جرم میں مبتلا ہو جائے، کفر کا معاملہ ہو، شرک کا معاملہ ہو، ایسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسی میں مبتلا رہے، تو پھر تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، نیک عمل کرنے والے ایمان لا کر وہ جنت پائیں گے۔ ایک نقطہ، یہ جو گائے ان سے ذبح کروائی گئی، گائے کا تقدس ان کے دلوں میں آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروائی، کچھ نہیں رکھا اس گائے کے اندر جس کو تم نے معبود بنا رکھا، اور وہ مقتول زندہ ہوا تھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، تو بتا دیے کہ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دینے پر قادر ہے، جب تم مر جاؤ گے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں قادر ہے۔ 10واں رکوع ہے، آیات 83 تا 86، شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ بنی اسرائیل کے یہود کا تذکرہ ہے، ایک حکم شریعت کا مانتے دوسرا نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے یہ جو تم نے اللہ کی کتاب میں تقسیم کر ڈالی، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں، اس پر ذلت اور سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بڑا شدید عذاب۔ ہم بھی رک کر سوچیں، آج نماز کا حکم تو مان رہے ہیں، لیکن بتائیے سود چھوڑنے کا حکم مان رہے ہیں؟ اندازہ کیجئے، شریعت نے اور بھی تو بہت سارے احکامات دیے، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، روزے کا حکم اللہ نے دیا، حرام خوری سے بچنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا، فحاشی سے بچنے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ 11واں رکوع سورۃ البقرہ کا، آیات 87 تا 96، بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ کیا حسد تھا؟ یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ابھی بنی اسماعیل میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا، حالانکہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود تھیں۔ پتہ چلا حسد انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے، حسد اور جلن کا رویہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کا ذکر آیا کہ یہ دنیا کے بڑے حریص ہیں، دنیا کی محبت میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ ہزار برس کی عمر اس کو مل جائے۔ اتنی طویل عمر مل جانا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، قرآن بتا رہا ہے۔ ہم بھی رک کر سوچیں، مرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا، یہود سے بھی کہا گیا تھا، حرکتیں ایسی تھی کہ مرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ موت کے لیے تیار ہیں، رائٹ ناؤ، ابھی مجھے اور آپ کو موت، آج ہم جانے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ اگلا رکوع نمبر 12، آیات 97 تا 103، بنی اسرائیل کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل ایک تو حسد میں مبتلا ہوئے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور سارا الزام دھر دیا معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر۔ کہنے لگے جبرائیل نے غلطی کی، وہ نبوت کو لے کر اس کو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، یہ لے کر گیا ہے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے قرآن کریم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ حسد میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ ایسی بے باکیاں کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے فرشتے کے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ دینا، معاذ اللہ۔ پھر رکوع نمبر 13 ہے، آیات 104 تا 112، تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ناسخ و منسوخ کے فیصلے کرتا ہے، پچھلے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے وہ منسوخ، اب نئے احکامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اب آخری کتاب قرآن اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ جو چاہے سو کرے، کل اختیار اس کا ہے، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم دے، دوسرا حکم بعد میں دوسرا عطا فرما دے، ایک کتاب پہلے عطا فرمائے بعد میں دوسری کتاب عطا فرما دے۔ تم کون ہو سوال کرنے والے؟
جی یہ ان کو کہا گیا. ہم بھی سوچیں اللہ نے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، اچھا اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ او بھائی تم اور ہم بندے ہیں نا، بندے بن کر رہو. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اللہ کا اختیار، جو چاہے سو کہے، جو چاہے سو حکم دے. ہم بندے ہیں، بندے کا کام بندہ بن کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، آیات 113 سے 121. یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ سبحان اللہ. مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری دشمنی کے اندر نمبر 1 ہے، خاص طور پر یہود کا معاملہ. اور بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر نہ آ جائیں. تو کیا یہ چھوڑ سکتے ہیں مسلمان اپنے دین کو؟ آج بھی سازشیں پوری دنیا بھر میں چل رہی ہیں، اور کبھی قادیانیت کو فروغ دینے کی بات مغربی معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، کبھی گستاخی رسول کرنے والوں کو وہ لوگ پناہ دیتے ہیں. کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، تب جا کے راضی ہوں گے. ڈو مور بہت کچھ ہو گیا، مگر یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. قرآن کہتا ہے جب تک اپنا دین چھوڑ کر تم ان کی ملت پر نہیں آؤ گے کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا وہ اس کی پیروی کرے. اور بتایا گیا کہ سچے معنی میں تلاوت کیا ہے؟ اصل تلاوت قرآن حکیم کی پیروی کرنا. اور تلاوت کہتے پیچھے پیچھے آنے کو. واقعتاً تلاوت قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے اور اس کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بنی اسرائیل کا کوئی ذکر اب تک کے رکوع میں آیا تھا. رکوع نمبر 15 ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. ان کا خاص ذکر اس لیے بھی آ رہا ہے، یہود تھے، نصارہ تھے. مدنی دور میں سورۃ البقرہ کا نزول، یا مسلمان اور یا ایون مشرکین مکہ سب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں اور ان کو معزز سمجھتے ہیں. چنانچہ ان کا ذکر کر کے مختلف قسم کے تصورات رکھنے والوں کو دعوت حق پہنچائی جا رہی ہے. رکوع نمبر 15 ہے، آیات 122 تا 129. حیات ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کی داستان. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑے امتحانات سے گزارا اور وہ سارے امتحانات میں پورا اترے. سبحان اللہ. ایک جملے میں پوری داستان آ گئی آزمائشوں کی. کبھی گھر والوں کی محبت، بہرحال اس کو ایک طرف کر کے گھر بار چھوڑنے کو تیار، قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. آگ میں ان کو ڈالا جا رہا، اس میں جانے کو تیار ہیں. بیوی بچے کو کبھی بے آباد زمین میں چھوڑا ہو، کبھی بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو. سارے امتحانات میں پورے اترے. تب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں انسانیت کا. امامت گھر بیٹھے نہیں ملتی. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہم جو تصور لیے بیٹھے ہیں کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ایسے نہیں ہے. دنیا کی امامت ان مشقتوں سے اور آزمائشوں سے گزر کر ملتی ہے، بتا دیا گیا ہم سب کو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرمائی، اس کا ذکر آتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بڑی پیاری دعائیں آتی ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو 2500 برس کے بعد مکمل ہوئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تیری آیات کو تلاوت کر کے انہیں سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تیرے دین کے احکام کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. یہ 2500 برس بعد دعا قبول ہوئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور پھر حضور نے قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کیا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کی، قرآن کے ذریعے احکام کی تعلیم دی، قرآن کے ذریعے حکمت کی تعلیم دی، اور ایک انقلابی جماعت تیار کر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج بھی انقلابی جماعت اگر تیار ہوگی تو قرآن کریم کے ذریعے سے، جیسے کہ یہاں پر اشارہ ہے. اس کے بعد آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، رکوع نمبر 16 آیات 130 سے 141. ملت ابراہیمی کی وضاحت. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہا جائے. ملت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب رب نے انہیں کوئی حکم دیا انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک گیا. ساری زندگی ملت ابراہیم پر رہنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رہنا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے. پھر یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو کی کہ بیٹا ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت کرنا. ان وصیتوں کے ساتھ قرآن حکیم کے پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے. اور آج کی ہماری نشست کو بھی ہم یہی مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے قرآن حکیم کے پہلے پارے کے 16 رکوع، ان کی آیات اور ان کے چند عنوانات کے تحت قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آئندہ دوسرے پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار